نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے بہت ہی اہم اور بہت نازک مسئلہ ہے۔ دونوں طرف علماء ہے۔ لال مسجد کا جو واقعہ ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب نے جو بیان دیا، اس پہ جو رد عمل حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب کا آیا، اور اس بیان کے اوپر مفتی طارق مسعود صاحب کا جو بیان آیا، تینوں کو بیانوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا کہ ہمیں اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، ہم کس کے ساتھ ہیں، حق کون کہتا ہے۔ کیا لال مسجد میں کوئی بچی شہید نہیں ہوئی؟ کیا مفتی عبدالرحیم صاحب کا موقف ٹھیک ہے؟ کیا مفتی طارق مسعود صاحب کے جذباتی بیانات کا، مولانا عبدالعزیز صاحب کا رد عمل کیسا ہے؟ اس متعلق میں نے آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے ایک بات یاد رکھوں، آج اس دور کے اندر ہمارے اندر سب سے بڑی کمزوری آ چکی ہے کہ ہم علماء کے اختلاف کو فتنہ سمجھنے لگے ہیں۔ علماء کے اختلاف کو فتنہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء فتنے پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اختلاف العلماء رحمہ، علماء کے اختلاف رحمت ہے۔ حضرت ابن عساکر رحمہ اللہ، ہم تو زبان درازی موقع تلاش کرتے ہیں نا کہ ہمیں صرف بات کرنے کا موقع مل جانا چاہیے۔ کیا آپ یقین جانیں، آپ کمنٹس پڑھیں، آپ دیکھیں کہ لوگوں کے نظریات اور لوگوں کی سوچیں کیسی ہیں، لوگ بات بہانے کس طرح تلاش کرتے ہیں۔ ادھر سے مفتی عبدالرحیم صاحب کی شخصیت کو تو آپ دیکھیں، ان کی سفید داڑھی کی لاج رکھیں کہ جس سے اللہ کو بھی حیا آتی ہے۔ لوگ کسی بات کی لاج نہیں لگتے، کچھ ان کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ حکومت کے فلاں ہیں، جو زبان پہ آتا ہے زبان درازی کرتے ہیں۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ علماء کا جو گوشت کا یہ زہریلے ہیں، جو علماء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیتے ہیں، دل سے مردہ ہو جاتا ہے، اس کو حق بات سمجھ نہیں آئے گی، دل اس کا ہمیشہ بے چین رہے گا۔ اور یاد رکھیں، جو علماء کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اس کی قبر کھود کے دیکھیں، اللہ مرنے کے بعد اس کے چہرے کو بھی قبلے سے پھیر دیتے۔ کہ علماء کوئی معمولی شخصیات ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من زار عالما زارنی، جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ اور ایک مقام پہ فرمایا، من صافح عالما صافحنی، کہ جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا۔ اتنا بڑا مقام، اور ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر، جو میں کہتا ہوں جو لال مسجد کو حق مانتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو وہ مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب کے خلاف، مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، اور جو ان کے پیروکار ہیں، جو ان کو ماننے والے ہیں، وہ ان کو برا بھلا کہنے شروع ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بڑوں کے اختلاف میں نہیں بولنا چاہیے، بڑے اپنے مسائل خود حل کریں گے، ہمیں ان کے اختلاف میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ حق کیا ہے، لال مسجد میں کوئی شہید ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اب مفتی عبدالرحیم صاحب کا ایک موقف تھا، انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا، بیان انہوں نے دے دیا، حق یہ بنتا تھا کہ یہاں سے آگے اب دلائل کے ساتھ بات کی جائے۔ اگر ہاں ہے کوئی شہید ہونے والی بچیاں ہیں، جیسے میڈیا کے اوپر اس دور کے اندر 2007 میں جب سے یہ معاملہ پیش آیا، اس وقت جو میڈیا پہ چل رہا تھا کہ اتنی بچیاں شہید ہوگی، آپ سوچیں نا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا، اور اس کے خلاف لوگ افواج پاکستان کے خلاف ہو گئے، اپنی فوج کے خلاف لوگ ہو گئے، اور کتنے دل کے اندر نفرتیں آ گئی، اور کس قسم کی باتیں۔ اگر واقعی میں اگر کوئی بھی شہید نہیں ہوا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی شہید ہوا ہے تو اس کا تو مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، جو شہید ہونے والے ہیں، بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہم ان چیزوں میں نہ پڑیں، ہمیں چاہیے اپنی زبان کو بند رکھیں، اپنی زبان کو کسی عالم دین کے خلاف، چاہے وہ آپ کی منشا اور آپ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری مرضی کے خلاف ہے تو اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، جس فرقے کا بھی عالم ہے اس کی قدر کیا کریں، ایک عالم دین ہونے کے ناطے اس کی قدر کیا جگہ۔ یہاں پہ ہمیں زبان درازی کا حق نہیں ہے۔ اگر لال مسجد کے اندر کوئی بچی شہید ہوئی ہے، ان کے پاس ظاہر ثبوت تو ہوں گے، رجسٹر ہوگا کہ ہمارے 200 بچیاں تھیں، آج 180 بچی، ہماری 20 بچیاں غائب ہیں، وہ ثبوت کے ساتھ پیش کر لیں گے ان کے سامنے۔ اور اگر نہیں شہید ہوئی اور ان کا جو موقف ہے، انہوں نے ایک بات کر دی، جنرل ایک بات کر دی، بات ختم ہوگی۔ لیکن یہاں سے بہت سخت قسم کا رد عمل، اس میں مفتی طارق مسعود صاحب کا جذباتی بیان تھا، اور بڑا سخت وہ بیان بھی تھا، اور اس میں انہوں نے
بڑی سخت سخت باتیں کہی ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا, آپ کے سامنے بھی آیا ہوگا کہ اگر مفتی عبدالرحیم صاحب نے تو مولانا عبدالعزیز صاحب کو بچانے کی کوشش کی ہے, اور وہ تو کہہ رہے تھے کوئی بھی شہید نہیں, اگر کوئی شہید ہوا ہے تو جہاں فوج قاتل شمار ہوگی تو وہاں وہ بھی قاتل شمار ہوں گے. کہ یہ ان کے الفاظ ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے. کیوں کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں مدرسے کے اندر, معصوم بچیوں کے ہاتھوں میں آپ ڈنڈے دے کے اور گولے دے کے بم دے کے بندوقیں ان کے ہاتھوں میں پکڑا کے آپ فوج کے مقابلے میں ان کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ ان کو عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ آپ نے گھر کیوں نہیں بھیج دیا؟ اگر وہاں کوئی نہیں شہید ہوا تو الحمدللہ, اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے جرم سے بچا دیا. تو اس میں اتنی بڑے اختلاف کی کوئی بات تھی نہیں جس کو عوام نے بہت زیادہ اچھالا ہے, اور عوام اس کو بہت منفی انداز سے کمنٹس کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہی ہے, اور اس کو نہیں سوچتے کہ جس کے بارے میں ہم زبان درازی کر, اگر وہ مولانا عبدالعزیز صاحب کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے تو بھی دیکھیں وہ بھی سفید ریش ہے, ان کے بارے میں بھی ہمیں زبان درازی کرنے کا حق نہیں ہے. بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, جید علماء موجود ہیں, وہ فیصلہ کریں گے, یا جن کے پاس ثبوت ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے. مجھے اور آپ کو اس کے درمیان زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے علماء کے ادب اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے. کسی کی طرف ہم نے ایک کی طرفداری کرتے ہوئے دوسرے کو برا بلا کہنا, یہ دوسرے کی طرفداری کرتے ہوئے, ہم تو دیکھیں نا علماء کے اختلاف کیسا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ, چار بڑے ائمہ گزرین کے آپس میں اختلافات جب مسائل کے اندر ہوتے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیار سے کہتے کہ اس میں میری رائے ہے, یہاں غلط بھی ہو سکتی ہے, میرا نظریہ ہے, میری رائے اس کے بارے میں ہی غلط بھی ہو سکتی ہے, کوئی قرآن اور حدیث کا لفظ نہیں ہے. ہم ان کے اختلافات کو دیکھیں, مسائل کے اندر کتنے اختلاف ہیں, لیکن کسی کی بے ادبی نہیں, کسی کی بے احترامی نہیں, کسی کو برا بلا کہنا نہیں, کسی کے بارے میں کسی کی ذات کے اوپر بات کرنا نہیں, ذات کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. ایک عالم دین ہے تو اس کی قدر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے ہمیں اس موقع کے اوپر اپنی زبان کو بند رکھنا ہے. ہمیں کوئی فیصلہ بھی نہیں کرنا, فیصلہ ہم نے اللہ کے حوالے کرنا ہے. فیصلہ وہ کریں گے اگر ہیں کوئی بچیاں شہید ہوئے ہیں تو مولانا ثبوت دے کے بعد ختم کر لیں گے. اگر نہیں ہوئی کوئی بچیاں تو ان کی بات ختم ہوگی, بھائی نہیں ہوئے تو اللہ کا شکر ہے کوئی بچی بھی شہید نہیں ہوئی. تو اس میں اتنا زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا جوش کے اندر آنے کی اور الٹے کمنٹس کرنے کی, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کی, علماء کو برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھیں, اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھیں. میسج لکھنے سے, غلط کمنٹس لکھنے سے اپنی زبان کو, جگہ جگہ مجلسوں کے اندر بیٹھ کے تبصرے کرنے سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.